ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. أما بعد فقد قال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه: إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتل فيصل فخذني صلوات الله. گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور قمر مہدی رضوی بن علیہ السلام مرحوم کی روح کو اشارہ فرما. من جل عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر بزرگان محترم، ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے اور وہ مرحوم کے جس کا تعارف یہ ہے کہ وہ ایک باپ تھا، اور جیسا کہ ہمارے بھائی شالی بھائی نے مکمل نظم باپ کے عنوان پہ آپ نے سماعت کی. میں صرف آپ کو متصل کرنے کے لیے یہ بچوں کو ذرا پیچھے لے لیا، آپ لوگ آگے آ جائیے تو ہم مزاج بنے. ویسے رات بھر کا جگہ ہوا ہوں میں، آپ تھوڑا سا آگے، مطلب بچے ذرا سا پیچھے چلے جائیں. آپ لوگ اٹھ کے باقاعدہ آگے آ جائیے. وہاں کہاں بیٹھے ہوئے، ادھر آئیے، کچھ ذہنی طور پہ آمادہ کر دیجیے. اٹھ کے آ جائیے باقاعدہ. ان کو بھی پچھلے لیجیے شریف بھائی، تھوڑا سا آ جائیے اٹھ کے آ جائیے. آگے اٹھ گئے تو آگے آ جائیے. آج بہت جگہ ہے، آگے آئیے تو جگہ دیجیے. جزاک اللہ. ایک سلام بولنے بابا سے بلا. الفت باپ کی، محبت باپ کی شاعری صاحب سماعت کر رہے تھے. مجھے ایک نظم کہہ رکھی ہے، میں نے بہت پہلے کہی ہے لیکن کہیں پڑھی نہیں، کہیں پڑھتا نہیں ہوں. لیکن چونکہ ایک باپ کی مجلس ہے اس لیے اسی سے آغاز کرتا ہوں. باپ کو سمجھنا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. جس نے باپ کی عظمت پہچان لی اسی نے حقیقی اسلام کو پہچانا ہے. اس لیے کہ جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ اسلام کا کیا ہوگا. کیا عرض کر رہا ہوں، جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ اسلام کا کیا ہوگا. تو باپ کو ویسے بھی پہچاننا ضروری ہے
کہ انسان کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. جو انسان اپنے گھر میں کامیاب نہیں ہے وہ باہر کیا خاک کامیاب ہوگا. دنیا کے بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ دیکھے ہیں, بڑے بڑے کامیاب ترین لوگ دیکھے ہیں, لیکن ان کی کامیابی کی وجہ ان کے ماں باپ ہیں, اور وہ نہیں بھولتے ہیں. ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں, اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں بھولتے ہیں. اس لیے کہ حقیقت ہے, صرف ایک بند یاد آ رہا ہے, وہ سنا دے رہا ہوں کہ باپ کی صرف معرفت کے لیے سنا رہا ہوں آپ کو, تاکہ باپ یاد رہے. جب کماؤ, سنیے, صرف ایک بند یاد آ گیا ہے کہ گھر بناؤ تو باپ یاد رہے. گھر بناؤ تو باپ یاد رہے, گھر سجاؤ تو باپ یاد رہے, گھر بساؤ تو باپ یاد رہے, جب کماؤ تو باپ یاد رہے. میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آمادہ کرنے کے لیے سنا رہا ہوں, طے ہو گیا کہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا. جب کماؤ تو باپ یاد رہے, کیوں خوش نصب اپنے آپ کہتے ہیں, کامیابی کو باپ کہتے ہیں. خوش نصب اپنے آپ کہتے ہیں, کامیابی کو باپ کہتے ہیں. اب بہرحال پوری نظم مجھے نہیں سنانی ورنہ آپ کہیں گے کہاں, صرف یہ میں نے کہا تھا متصل کرنے کے لیے. کبھی انشاءاللہ یہ مکمل نظم آ جائے گی, کہیں کہہ رکھی ہے پتہ نہیں, کہیں انشاءاللہ کسی ایسے عنوان سے جو مجلسی بات کی ہو تو اس میں پڑھ دوں گا. پھر کبھی میں نے آقا امام حسین علیہ السلام کا وہ قول نقل کیا ہے کہ جس میں آقا نے اپنا وجہ سفر نامہ اور وجہ قیام بیان کیا ہے کہ حسین یہ جو یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں, حسین یزید کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں, اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے. چونکہ یہ علاقہ ہے, اگر یہاں یہ باتیں نہیں سمجھائی جائیں گی تو شاید کہیں نہیں سمجھائی جائیں گی. یہاں آپ تک بھی بات پہنچ جائے گی, دوسروں تک بھی بات پہنچ جائے گی. اس لیے خوبصورت مقام یہی ہے کہ یہی حسین کا پیغام پہنچایا جائے. امام حسین علیہ السلام نے جب وہ مدینے سے آقا نکلے ہیں, اور اس وقت بھی اور کربلا میں روز عاشور بھی یہ جملہ کہا ہے. امام نے فرمایا ہے کہ ان کانا دین محمد لم یستقیم. یہ فین ادھر کر لیجئے, ہم گرمی برداشت کر لیں گے. امام نے فرمایا ان کانا دین محمد لم یستقیم الا بقتلی فیا سلوف خزینی. امام حسین نے کہا اگر دین محمد سلامت نہیں رہ سکتا سوائے یہ کہ میرا قتل ہو جائے, یعنی دین تبھی سلامت رہے گا کہ میں قتل کر دیا جاؤں. تو امام کہتے ہیں فیا سلوف خزینی, تو اے تلوارو آؤ حسین پر برس پڑو, تاکہ دین سلامت رہے, شریعت سلامت رہے, مذہب سلامت رہے, اسلام سلامت رہے, قرآن سلامت رہے, کتاب سلامت رہے, توحید سلامت رہے, عدل سلامت رہے, نبوت سلامت رہے, امامت سلامت رہے, قیامت سلامت رہے, اللہ اللہ کی صدائیں باقی رہیں, یا رسول اللہ کی صدائیں باقی رہیں, یا علی کی صدائیں باقی رہیں, نماز باقی رہے, روزہ باقی رہے, سجدے باقی رہیں, تشہد باقی رہے, سلام باقی رہے, ذکر باقی رہے, رکوع باقی رہے, سجدے باقی رہے. تو اے تلوارو آؤ حسین کو برس پڑو, یعنی حسین خواہش کر رہے ہیں کہ اگر سلامتی دین اسی میں ہے کہ حسین کا قتل ہو جائے تو ٹھیک ہے, تلوارو آؤ حسین پر برس پڑو. یعنی حسین کا مقصد, حسین کے قتل ہونے کا مقصد دین سلامت رہے, شریعت سلامت رہے, مذہب سلامت رہے, قرآن سلامت رہے, قوانین الہیہ باقی رہیں. بھائی آپ غور فرمائیے, ہمارے پاس 4 آسمانی کتابیں, توریت, زبور, انجیل, قرآن, یہ 4 آسمانی کتابیں. لیکن آپ غور فرمائیے, توریت آج توریت نہیں, زبور آج زبور نہیں, انجیل آج انجیل نہیں, قرآن کل بھی قرآن تھا, آج بھی قرآن ہے, قیامت تک باقی رہے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, قرآن کل بھی باقی تھا, آج بھی باقی ہے, قیامت تک باقی رہے گا. حالانکہ آپ غور فرمائیں
तौरेत, ज़बूर, इंजील, ये तीनों किताबें आखिर क्यों मिटाई गई? उसकी वजह बिल्कुल सामने की है, और वो वजह ये है कि असल में इन तीनों किताबों के लाने वाले नबियों ने अपने बाद कोई वारिस नहीं छोड़ा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? तौरेत, ज़बूर, इंजील के लाने वाले नबियों ने अपने बाद कोई वारिस नहीं छोड़ा। कुरान इसलिए सलामत है, कुरान का वारिस कल भी था, आज भी है, कयामत तक बाकी रहेगा। कुरान का मुहाफिज कल भी था, आज भी है, कयामत तक बाकी रहेगा। लेकिन एक बात गौर तलब ये है कि मिटना चाहिए था तौरेत को नहीं, कुरान को। मिटना चाहिए था कुरान को, बाकी रहना चाहिए था तौरेत को। मिटना चाहिए था कुरान को, बाकी रहना चाहिए था ज़बूर को। मिटना चाहिए था कुरान को, बाकी रहना चाहिए था इंजील को। लेकिन हुआ ये, आज तौरेत में तहरीफ हो चुकी, ज़बूर में तहरीफ हो चुकी, इंजील में तहरीफ हो चुकी, कुरान बाकी। अब कहेंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि कुरान को मिटना चाहिए था? वो इसलिए कि लोग रसूल खुदा के मुंह पे आके कहते थे, या रसूल अल्लाह ये कलमा, या रसूल अल्लाह ये कलमा क्या है? लोग नबी के मुंह पे आके कहते थे, ये आयतें क्या है, ये कुरान की आयतें क्या है, ये सूरे क्या है, हम ये मसला नहीं मानेंगे। या रसूल अल्लाह हम अल्लाह के इस कानून को नहीं मानेंगे। या रसूल अल्लाह नमाजें ज्यादा है, नमाजें कम करवा दीजिए, रोजे ज्यादा है, रोजे कम करवा दीजिए। नबी के मुंह पे आके कहते थे, या रसूल अल्लाह हम इस मसले को नहीं मानेंगे, हम इस मसले को नहीं मानेंगे। उसके बावजूद कुरान बाकी रहा, शरीयत बाकी रही, मजहब बाकी रहा, अल्लाह का कानून बाकी रहा। दुश्मन ने नबी के दौर में कोशिश की कुरान मिट जाए, कुरान बाकी रहा। नबी का दौर गया, अली का दौर आया, अली के दौर में भी कोशिश हुई दीन मिट जाए, शरीयत मिट जाए, मजहब मिट जाए, कुरान मिट जाए, किताब मिट जाए। अली के दौर में भी हत्ता के दुश्मन ने अली के दौर में कुरान को नेज़े पे भी बुलंद किया, उसके बावजूद कुरान बाकी रहा, शरीयत बाकी रही, मजहब बाकी रहा, इस्लाम बाकी रहा। दुश्मन अली के दौर में नाकाम रहा। हसन का दौर आया, टारगेट एक, दीन को मिटाना है, शरीयत को मिटाना है, मजहब को मिटाना है, इस्लाम को मिटाना है, कुरान को मिटाना है। हसन के दौर में भी दुश्मन नाकाम रहा, शरीयत बाकी रही, मजहब बाकी रहा, इस्लाम बाकी रहा, किताब बाकी रही, कुरान बाकी रहा। हसन का दौर गया, अब आया हुसैन का दौर। हुसैन के दौर में भी टारगेट एक, दीन को मिटाना है, शरीयत को मिटाना है, मजहब को मिटाना है, कुरान को मिटाना है, किताब को मिटाना है। घेरा हुसैन को लेकर के आए करबलाए मुअल्ला, और करबलाए मुअल्ला में 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम को असर के वक्त शिमर ने हुसैन के गले पर खंजर चलाने के बाद अपने पुराने टारगेट को जाहिर किया। क्या था पुराना टारगेट? दीन मिट जाए, शरीयत मिट जाए, मजहब मिट जाए, कुरान मिट जाए, किताब मिट जाए। तो शिमर ने हुसैन के गले पर खंजर चलाने के बाद एक जुमला कहा, अल कतलना इस्लाम व बदलना कुरान। आज हमने इस्लाम को कत्ल कर दिया, कुरान को बदल दिया। जैसे ही शिमर ने का कुरान को बदल दिया, हुसैन ने नो के सना से कुरान की तिलावत करके बताया, जब तक हुसैन है शरीयत बाकी रहेगी, मजहब बाकी रहेगा, इस्लाम बाकी रहेगा। या रसूल अल्लाह, मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि कुरान बाकी, शरीयत बाकी, मजहब बाकी, इस्लाम बाकी। वजह है वो हुसैन, हुसैन वजह है हुसैन। और वजह यह है कि हुसैन ने कहा था अगर दीन सलामत नहीं रह सकता सिवाय ये कि हुसैन का कत्ल हो जाए, तो तलवारों भाव हुसैन पर बरस पड़ो। यानी दीन आज अगर मुसलमानों तक है तो वो हुसैन की वजह से है। मुसलमान माने तो भी, मुसलमान न माने तो भी। जो माने सो माने, जो न माने सो न माने। दीन कल भी हुसैन की वजह से था, आज भी हुसैन की वजह से है, कयामत तक हुसैन की वजह से दीन सलामत रहेगा। रोजाना शुक्रिया अदा करें मुसलमान हुसैन का, हर दिन शुक्रिया अदा करे मुसलमान हुसैन का कि हुसैन आपने सर कलम करवा तो दिया, दीन को बचा लिया, शरीयत को बचा लिया। अच्छा अकेले थे हुसैन? सब जानते हैं, सुन्नी शिया तमाम मजहब के लोग।
یہ اس کو تھوڑا سا کروا دیا کوئی سسٹم بھیا. یہاں پہ کرسی لگوا دی, اس بائک کو یوں گھما دیجیے, کوئی ادھر سے ادھر نہ جانے پائے. اس بائک کو یوں گھما دیجیے, یہ جو بائک لگی ہے, ہاں پہلے یہ کام کر لیجیے پھر میں پڑھتا ہوں مجلس میں یہاں پہ. ہاں جزاک اللہ. یہ صلوات پڑھی بابا سے بلند. گھر والوں کو کہہ دیے ذرا بچوں کو اپنا دیکھ لیں. یہ صلوات پڑھے بابا سے بلند. دین سلامت رہے, مذہب سلامت رہے, شریعت سلامت رہے. اب ہر مذہب اور ہر مسلک کا انسان جانتا ہے دین کی سلامتی میں حسین کے ساتھ میں ٹوٹل کتنے افراد تھے؟ جزاک اللہ. کتنے افراد تھے؟ 72. اور ایسے ساتھی تھے کہ سب کا مقصد ایک, دین سلامت رہے. سب کا ٹارگٹ ایک, شریعت باقی رہے. سب کا مقصد ایک, اسلام باقی رہے, شریعت باقی رہے, قرآن باقی رہے, کتاب باقی رہے. آپ لوگ چھوڑیے ادھر دیکھیے ہی نہیں, جیسے میں درگزر کر رہا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مسلسل پھر پڑھے جا رہا ہوں, جیسے ہی محسوس ہو رہا ہے. آپ کیوں دیکھنے لگ رہے ہیں ادھر؟ ایک صلوات پڑھی بابا سے بلند. آپ چھوڑیے نا ادھر, اور صلوات پڑھیے بابا سے بلند. آپ میری طرح متوجہ رہیے. اس سے خطرناک منظر ہوتا ہے کبھی کبھی کربلا کا مجلسوں میں. آپ مجلس پڑھ رہے ہیں اور مسلسل زائرین کا آنا جانا لگا ہوا ہے اس سے, لیکن لوگ متوجہ ہوتے ہیں خطیب کی طرف. آپ خطیب کی طرف متوجہ رہیں. بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ بچوں کی فطرت میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, انہیں روک بھی نہیں سکتے ہیں آپ, تو اس لیے آپ صرف میری طرف متوجہ رہیں. تو کتنے افراد تھے حسین کے ساتھ؟ مل کے بول دیجیے ایک بار, کتنے؟ 72. سب کا مقصد کیا؟ دین سلامت رہے, شریعت سلامت رہے, مذہب سلامت رہے, اسلام سلامت رہے. جب ایسے اصحاب ملتے ہیں دین پر قربان ہو جانے والے, اسلام پر قربان ہو جانے والے, شریعت پر قربان ہو جانے والے, قرآن پر قربان ہو جانے والے, تب امام حسین کی زبان یہ کہتی ہے کہ لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی. حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے اصحاب سے بہتر ہے. ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں, ارے بھیا میں کیا عرض کر رہا ہوں, ذرا غور فرمائیے. جب دین پر نثار ہونے والے اصحاب مل جاتے ہیں, شریعت پر نثار ہونے والے اصحاب مل جاتے ہیں, تب حسین نبی کا نواسہ کہہ رہا ہے لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی. حسین ایسے ہے, یہ تمام سنی شیعہ تمام کتابوں میں حسین کا جملہ محفوظ ہے. کیا؟ لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی. حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے اصحاب سے بہتر ہو. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس نے اپنے نانا کے اصحاب کو دیکھا ہے. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں, جس نے اپنے نانا کے اصحاب کو دیکھا ہے, اپنے بابا کے اصحاب کو دیکھا ہے, وہ حسین کربلا معلیٰ میں کہتا ہے حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے اصحاب سے بہتر ہو. خطبہ ذاکرین علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں, سب سے بڑا فرق یہی تھا کہ نبی اپنے اصحاب سے جنگوں میں کہتے تھے آؤ, وہ آتے نہیں تھے. حسین کہتے تھے جاؤ, یہ جاتے. جزاک اللہ مولا آباد رکھے. ہاں لیکن اب آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے اب آپ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو یہ جملہ کہا ہے لا اعلم اصحابا خیرا من اصحابی, بھائی حضر بھائی حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے اصحاب سے بہتر ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ بتائیے وہ جو جنگوں میں نبی کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے, آپ مسلمان غور تو کریں نا, جو جنگوں میں رسول کا, کائنات کے رسول کا, رسول خدا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا ساتھ چھوڑ کر کے جنگوں میں بھاگ گئے. حسین نے اپنے اصحاب کو ان سے ملایا ہے. بھاگنے والوں کا تقابل مسلمانوں کے بچوں سے نہیں ہو سکتا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, نہیں سمجھے آپ؟ کم سے کم پولیس کے ڈنڈے کے باوجود یا رسول اللہ کہنے کی ہمت تو رکھتے ہیں. ارے بھیا میں کیا, جزاک اللہ, جزاک اللہ والا آباد رکھے, جزاک اللہ والا سلامت رکھے. سمجھ رہے ہیں آپ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں پیغامات تک؟ بھاگنے والوں کا تقابل
مسلمانوں کے بچے سے نہیں ہو سکتا بھائی، ہمارے بچے تو پھر بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے سے نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور فرما رہے آپ تو کیا حسین نے اپنے اصحاب کو جو دین پر قربان ہوئے، شریعت پر قربان ہوئے، مذہب پر قربان ہوئے، قرآن پر قربان ہوئے، کتاب پر قربان ہوئے، وہ بھاگنے والے اصحاب سے ملا ہے نہیں؟ پھر اس کا مطلب حسین کی نگاہ میں سلمان رہے ہوں گے، ابو ذر رہے ہوں گے، مقداد رہے ہوں گے، عمر رہے ہوں گے، عمار رہے ہوں گے، مالک اشتر رہے ہوں گے، موسیٰ میں تمار رہے ہوں گے۔ اب حسین کے اصحاب کو سمجھنا ہے تو پہلے میں آپ کو نبی کے اصحاب سمجھاؤں۔ حسین کے اصحاب کو اگر سمجھنا ہے تو پہلے میں آپ کو نبی کے اصحاب سمجھاؤں۔ نبی کا سب سے مقدس صحابی، سب سے محترم صحابی، سب سے صاحب ایمان صحابی کون؟ جو 10ویں درجے پر فائز ایمان کے کون؟ سلمان فارسی۔ دنیا نہیں جانتی ہے، دنیا کو بتایا نہیں گیا ہے کہ نبی کا سب سے محترم اور مقدس صحابی کا نام ہے سلمان فارسی۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ اپنی کتابوں میں بھی ہے، غیروں کی کتابوں میں بھی ہے۔ نبی کا سب سے مقدس صحابی ہے سلمان فارسی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلمان اس ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے کہا ہے، محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، السلمان منا اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، سلمان میرے اہل بیت میں سے۔ اچھا خالی یہی نہیں کہا بلکہ نبی کی زبان نے کہا السلمان خیر من لقمان، سلمان لقمان سے بہتر ہے۔ ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں سلمان خیر من لقمان، سلمان لقمان سے بہتر ہے۔ ابھی میں 24 سفر کو مدائن میں جناب سلمان فارسی کی قبر پہ تھا، تو وہاں جہاں مولا کائنات نے جناب سلمان فارسی کو غسل دیا تھا، وہاں مولا علی کا قول لکھا ہوا ہے۔ مولا علی نے جناب سلمان کے لیے فرمایا سلمان السلمان باب اللہ فی ارض، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ پھر آگے علی فرماتے من عرفہو کانا مومن ومن انکرہو کانا کافرن، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہو گیا، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا۔ میں کیا یہ نبی کا صحابی ہے، وہ تو فرمائیے یہ نبی کا صحابی ہے، نبی کا صحابی سلمان فارسی، نبی کا صحابی۔ علی کہہ رہے ہیں جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن، جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر۔ تو نبی نے فرمایا نبی سلمان میں اہل بیت میں ہے، سلمان لقمان سے بہتر ہے۔ علی نے فرمایا کہ سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ ہے۔ علی کی زبان نے کہا کہ جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن۔ اور آگے بڑھو بھائی، وہ تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیے کیونکہ باہر اسپیس کم ہو رہا ہے، تو تھوڑا آپ لوگ سمجھ جائیے گا تو لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ زیادہ ہو جائے گی۔ دیکھیے میں بھی چونکہ رات بھر کا جگہ ہوا ہوں اور سو اس لیے نہیں پایا کہ 10 بجے کی مجلس کا ٹارگٹ اگر کسی پرچے پہ 10 بجے کی ٹائمنگ ہو تو تصور زیادہ سے زیادہ 11 بجے تک کا جا سکتا ہے، 11:30 کا جائے گا، چلیے 12 کا چلے جائے گا، 2:30 بجے کا تو نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ چکر یہی ہے کہ سو بھی نہیں پایا۔ اگر میں پہلے معلوم ہوتا کہ 2:30 بجے مجلس شروع ہوگی تو 10 بجے پہنچ گیا تھا، 3-4 گھنٹے سو لیتا۔ تو اس چکر میں ایک صلوات پڑھ لے بابا سے بنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پوری بیداری کا ثبوت دیتے رہے۔ سلمان زمین پہ اللہ کا دروازہ، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن، جس نے سلمان کا انکار کیا وہ کافر۔ اچھا دوسرے نمبر پہ آتا ہے نام جناب ابو ذر غفاری کا۔ آج صحابی رسول نہ بتا دوں میں، جزاک اللہ اللہ آباد رکھے والا سلامت رکھے، آج میں بتا دوں تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم صحابی کو مانتے ہیں اور کیسے صحابی کو مانتے ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیسے اصحاب کو مانتے ہیں میں یہی بتا دیتا ہوں۔ آج سنیے کیا نام ہے۔ دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے جناب ابو ذر غفاری۔ جناب ابو ذر غفاری سے پیغمبر اسلام نے فرمایا یا ابا ذر کلمۃ طیبۃ صدقہ، اے ابو ذر ہر اچھی بات صدقہ ہے۔
ارے بھائی غور نہیں کیا آپ نے؟ خالی 10-5 روپے نکال دینے کا نام صدقہ نہیں ہے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، نبی نے کہا ہر اچھی بات صدقہ ہے، یعنی کسی سے کوئی اچھی گفتگو کر کے سفر پر نکل جاؤ، صدقہ نکل جائے گا۔ ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر اچھی بات صدقہ ہے۔ پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا یا ابا ذر کل قدم تخطو الی الصلاۃ صدقہ، اے ابو ذر ہر وہ قدم کہ جو تم نماز کی طرف بڑھاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ پھر اصحاب سے خطاب کیا نبی نے، اور اصحاب سے خطاب کرنے کے بعد فرمایا اس روئے زمین نے ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا۔ ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس روئے زمین نے ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا جناب ابو ذر غفاری کے لیے اس روئے زمین نے ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا ہے، یعنی زمانہ رسول کے سب سے بڑے صدیق کا نام تھا ابو ذر۔ ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور فرمائیے میں آپ تک کیا پہنچا رہا ہوں۔ جب زمانہ رسول میں سب سے بڑے صادق کا نام تھا ابو ذر غفاری، کیونکہ نبی نے کہا کہ اس روئے زمین میں ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا۔ وہی تو کہا ہے پروفیسر انیتا رائے نے کہ مجھے آج تک یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، وہ کہتی ہے کہ لعنت ہو ایسے امیر لوگوں پر، لعنت ہو ایسے حکمرانوں پر کہ جن کے دور حکومت میں ابو ذر جیسا سچا صحابی رسول بھوکا مارا گیا۔ پروفیسر انیتا رائے، تو یہ ابو ذر غفاری۔ اچھا ان کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ جناب مقداد، جناب صحابی رسول، صحابی رسول جناب مقداد۔ مقداد کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا المقداد فی اصحابی کالالف فی القرآن، مقداد میرے اصحاب میں ایسے ہے جیسے پورے قرآن میں الف۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، مقداد میرے اصحاب میں ایسے ہے جیسے پورے قرآن میں الف۔ ارے آپ غور کیجئے، یہ نبی نے بے کیوں نہیں کہا، دے کیوں نہیں کہا، سے کیوں نہیں کہا، شین کیوں نہیں کہا، عین کیوں نہیں کہا، غین کیوں نہیں کہا، یہ الف ہی کیوں کہا؟ اصل میں ہر حرف ایک دوسرے سے ملنے کے بعد اپنا چہرہ بدل لیتا ہے۔ الف جہاں ہوتا ہے الف ہوتا ہے، بے سے ملے تو بھی الف ہوتا ہے، سین سے ملے تو بھی الف ہوتا ہے، عین سے ملے تو بھی الف ہوتا ہے۔ یعنی نبی نے بتایا کہ جیسا مقداد کا ایمان ہمارے سامنے ہے ویسے ہی ہمارے پیٹھ پیچھے ہے، جیسا ہمارے دوستوں کے درمیان میں ہے ویسے ہی ہمارے دشمنوں کے درمیان میں۔ اچھا یہ ہو گئے کون؟ جناب مقداد۔ ارے بھائی آپ بتائیے، میں اس جگہ پہ صحابی رسول نہ بتاؤں تو کیا بتاؤں؟ آپ مجھے بتائیے، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی کہ جہاں بتایا جائے کہ نبی کے اور بھی یہ مقدس ترین اصحاب تھے۔ کون جانتا ہے جناب مقداد کے بارے میں؟ کون جانتا ہے جناب ابو ذر کے بارے میں؟ مطلب جناب سلمان کے بارے میں نہ جان سکی دنیا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں جناب سلمان۔ اچھا چوتھا نام آتا ہے جناب عمار کا۔ جناب عمار، عمار اس ذات کا نام ہے کہ جس کے لیے نبی نے فرمایا ہے الحق مع عمار والعمار مع الحق، حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے۔ حق عمار کے ساتھ ہے، عمار کس کے لیے فرمایا؟ عمار کے لیے کہہ رہے ہیں حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا؟ جزاک اللہ، سنی ہے نا حدیث؟ کیا ہے؟ علی حق کے ساتھ ہے، علی کے ساتھ، سن رکھیے جزاک اللہ۔ اصل میں جب نبی نے جناب عمار کے لیے کہا تو بس اتنا کہا حق عمار کے ساتھ ہے، عمار حق کے ساتھ ہے، لیکن جب علی کے لیے کہا تو نبی نے حدیث کو آگے بڑھایا اللہم ادری الحق ایسو ما دار علی، اے میرے اللہ، اللہ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی جائے۔ ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی آ جائے۔ کتنے اصحاب ہو گئے نبی کے؟ ہاں اب آئیے 2 منٹ کے لیے رکتا ہوں، آگرہ جاتے ہیں آپ؟
آگرہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شستری کا مزار ہے وہاں، دنیا جاتی ہے یہ دعائیں مقبول ہوتی ہیں. یقین کریں علی والوں کے دعاؤں کی مقبولیت کی بہترین جگہ ہے قاضی نور اللہ شستری کی درگاہ. اگر آپ کی دعائیں آپ کی تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں قاضی صاحب کی بارگاہ میں جائیں، آپ ان کی زیارت کو جائیں، آپ کی دعائیں مستجاب ہوں گی. قاضی نور اللہ شستری یہ اپنے دور میں، چونکہ یہ سلفیوں کا زمانہ تھا، اور سلفیوں کے زمانے میں تقریباً 2200 کتابیں لکھی گئی تھی خود شہزادی فاطمۃ الزہرا کے خطبہ فتح کے خلاف. تو اسی کا جواب لکھ رہے تھے قاضی نور اللہ شستری. وہ تحریر پکڑی گئی، جب تحریر پکڑی گئی تو قاضی صاحب کو بلایا گیا. علماء نے کہا کہ انہیں بلاؤ، سلفی حکومت، تو بلاؤ انہیں. بلانے کے بعد سلفی علماء نے کہا کہ ہم نہ کہتے تھے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے شیعہ ہیں. کہا کیوں، کوئی دلیل؟ کہا یہ دیکھو یہ تحریر ہے، یہ تیاری کر رہے تھے، یہ لکھ رہے تھے، یہ سب کچھ لکھ رہے تھے. حاکم نے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ صحابی کو نہیں مانتے، یہ صحابی کو برا کہتے ہیں، یہ صحابی کو برا کہتے ہیں. جیسے کہ یہ صحابی کو برا کہتے ہیں، یہ ہر خطیب، ہر مولوی، ہر ذاکر اپنے نام سے پڑھ دیتا ہے. یہ جواب ہے قاضی نور اللہ شستری کا. ہمارا منبر پر پڑھ دینا بہت آسان ہے، دشمن کی نگاہوں میں نگاہیں گڑا کے، موت سامنے ہو، نیزے سامنے ہو، بھالے سامنے ہو، پھانسی لگنے والی ہے، اور وہاں جواب دینا اور بات ہے. انہوں نے جیسے ہی سلفی علماء نے کہا نا کہ یہ صحابی کو برا کہتے ہیں، تو وہاں جواب دیا تھا قاضی نور اللہ شستری نے کہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. جزاک اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. ہم کسی برے کو صحابی نہیں کہتے، لیکن ہم صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن برے کو صحابی بھی نہیں کہتے. انہوں نے کہا کہ یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علی کو اللہ کہہ کے بلاتے ہیں. کیا کہا؟ یہ علی کو اللہ کہہ کے بلاتے ہیں. وہاں قاضی نور اللہ شستری نے جواب دیا ہم علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے، اللہ کے کہنے پر بلاتے ہیں. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہم علی کو اللہ سمجھ کے نہیں بلاتے، اللہ کے کہنے پر. وہ تو سلفی علماء نے کہا کہ بھئی اللہ نے کب کہا ہے، اللہ نے کب کہا ہے کہ تم علی کو بلاؤ؟ اللہ تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. کہ یہ اللہ کرتا ہے، کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میرے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قاضی نور اللہ شستری نے کہا یہ بتاؤ جنگ خیبر کے بارے میں جانتے ہو؟ جنگ خیبر کے بارے میں جانتے ہو؟ کہا جانتے ہیں. کہ یہ جنگ کتنے دنوں تک ہوئی؟ کہ جی 40 دن. کہا اچھا یہ بتاؤ 40 دنوں میں اللہ کے رسول نے کسی ایک وقت بھی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ یہ بتاؤ تمہارے رسول نے، ہمارے رسول نے کسی ایک وقت کی بھی نماز کہا پڑھی؟ ہر وقت کی نماز پڑھی. بھئی وہ رسول ہے، کائنات کا رسول ہے، کہ نماز پڑھی بھی، پڑھائی بھی. کہ اگر اس کا مطلب نماز پڑھی، اس کا مطلب رسول الحمد بھی پڑھا؟ کہ جی پڑھا. کہ اس کا مطلب نبی نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس کا مطلب نبی نے کہا ایاک نعبد. میں نے کہا نا اس سے اچھی بات کہیں اور کہیں نہیں جا سکتی ہے. اس کا مطلب نبی نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما جب نبی نے کہہ دیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نبی کو کہہ دینا چاہیے تھا اے میرے حبیب اصحاب کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، صحابیوں کو بھیجنے کی ضرورت کیا ہے، جنگ کرنے کی ضرورت کیا ہے، بار بار دوڑنے کی ضرورت کیا ہے، محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے، خون بہانے کی ضرورت کیا ہے، پسینہ نکالنے کی ضرورت کیا ہے. تو نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دیا ہے. ایاک نستعین کافی ہے. میں جبرائیل کو بھیج رہا ہوں، میکائیل کو بھیج رہا ہوں، اسرافیل کو بھیج رہا ہوں. وہ ابھی جائیں گے، مرحب کا قتل کریں گے، اسلام کو جیت میسر ہو جائے گی، فتح میسر ہو جائے گی. لیکن نبی نے پہلے دن کہا ایاک نستعین، کوئی نہیں آیا. دوسرے دن کہا ایاک نستعین، کوئی نہیں آیا. تیسرے دن کہا ایاک نستعین، کوئی نہیں آیا. چوتھے دن کہا ایاک نستعین، کوئی نہیں آیا. آخر میں 39ویں دن گزر جانے کے بعد 40ویں دن کی صبح کو ایاک نستعین کے مالک نے کہا نادی علی مظہر العجب.
کا 39ویں دن گزر جانے کے بعد 40ویں دن کی صبح کو ایاک نستعین کے مالک نے کہا نادے حضرت جائے، کہا کہ یہاں تو ایاک نستعین کام نہیں آیا، یہاں تو اللہ نے کہا علی کو آواز دو، اور نبی نے آواز دی تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے کہا، سلفی علماء نے چونکہ سزا دلوانی تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے جنگ خیبر کو، ہم نہیں مانتے جنگ۔ جیسے ہی جنگ خیبر کا انکار کیا، قاضی نور اللہ شستری نے کہا حاکم ان سے پوچھ کے بتا جنگ خندق پر ان کا ایمان ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، کہ ان سے پوچھ کے بتا جنگ خندق پر ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جنگ خندق پر ہمارا ایمان ہے۔ کہا تو پھر یاد کرو وہ وقت کہ جب عمر ابن عبدود نے جنگ خندق میں نبی اللہ کے خیمے پر اپنی تلوار ماری تو نبی نے ایک جملہ کہا، من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ کیا کہا؟ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ کہا کہ نبی کو یہ کہنے ہی نہیں چاہیے تھا کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے۔ جیسے ہی اس نے تلوار ماری تھی نبی کو فوراً کہنا چاہیے تھا ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین ایاک نستعین۔ اللہ جبرائیل امین کو بھیجتا، عمر ابن عبدود کا قتل ہوتا، جنگ جیت لی جاتی، لیکن یہاں بھی نبی نے ایاک نستعین نہیں کہا، بلکہ نبی نے کہا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے۔ قاضی نور اللہ شستری کہتے ہیں حاکم اگر اس دن بھی علی کے علاوہ کوئی اور بھی چلا جاتا ہم اس کو بھی مدد کے لیے بلاتے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، علی کے علاوہ کوئی اور چلا جاتا ہم اس کو مدد کے لیے بلاتے، لیکن حاکم اس دن بھی علی ہی گئے، اس دن بھی۔ اب اشارہ ہے کنایہ ہے، جو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام، جو نہیں سمجھا وہ گھر جا کر کے نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ جو چیز فرشیازہ پر سمجھ میں آئے وہ بستر پہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ آپ بزرگ ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، آپ کا لہجہ بتائے گا کہ آپ سمجھ گئے۔ قاضی نور اللہ شستری نے ذرا سی چٹکی لی ان علماء کی اور خطاب کر کے کہا ایک بات بتاؤ، نبی نے اپنے کسی بھی دشمن کو کتا نہیں کہا، اسی کو کتا کیوں کہا؟ بھئی آپ دیکھیے ابو لہب کو نہیں کہا، ابو جہل کو نہیں کہا، عتبہ کو نہیں کہا، عتیبہ کو نہیں کہا، شیبہ کو نہیں کہا، ابو سفیان کو نہیں کہا، کسی کو نہیں کہا نبی نے، یہ اسی کو کیوں کہا؟ انہوں نے کہا ہم کیا جانے نبی نے عمر ابن عبدود کو کتا کیوں کہا؟ آپ ہی بتا دیجئے کہ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کہو کہ میں بتا دوں کہ نبی نے اسی کو کتا کیوں کہا۔ قاضی نور اللہ شستری کہتے ہیں اصل میں نبی کے سارے دشمنوں میں اور اس دشمن میں ایک بنیادی فرق تھا، اور وہ فرق یہ تھا کہ نبی کے جتنے بھی دشمن تھے وہ آئے تھے میدان تک، یہ آیا تھا نبی کے خیمے تک۔ نہیں پہنچے آپ، بہت سارے چہرے نہیں پہنچے ہیں، بہت سارے چہرے ہیں کہ جو نہیں پہنچے ہیں، بہت سارے چہرے ہیں کہ جو نہیں پہنچے ہیں۔ قاضی نے کہا نبی کے جتنے دشمن تھے وہ آئے تھے میدان تک، یہ آیا تھا نبی کے خیمے تک، یعنی نبی نے فیصلہ دے دیا کہ جو تلوار لے کر کے ہمارے خیمے تک آتا ہے وہ کتا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ مولا آباد رکھے۔ کائنات کے رسول نے زمانے کو ایک فیصلہ دیا کہ جو تلوار لے کر ہمارے خیمے تک آتا ہے وہ کتا ہوتا۔ حضور والا خیمہ گھر نہیں ہوتا، گھر کی شبیہ ہوتا ہے، تو جو خیمے تک تلوار لے کر کے آئے وہ کتا، تو جو نبی کے گھر تک لکڑی لے آئے اللہ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ یہ عمر ابن عبدود کی بات کر رہا ہوں میں؟ سمجھ رہے صلوات پڑھ لیں آواز لینا۔
اللہ سلامت رکھے، مولا آباد رکھے. ایسے اصحاب ہیں سلمان، ابو ذر، مقداد، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمر. اس سے تھوڑی بات آ سکتے بھائی صاحب. سلمان، ابو ذر، عمر، مقداد، اصحاب نبی، اصحاب رسول. قاضی نور اللہ شستری نے کہا ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے، لیکن کسی برے کو صحابی نہیں کہتے. ایسے اصحاب مالک اشتر، مولا کائنات کے صحابی. نہج البلاغہ میں مولا علی نے مالک اشتر کے لیے کہا ہے مالک وما مالک. مالک تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے؟ مالک تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے؟ ارے مالک کی فضیلت یہی ہے کہ مالک کا مالک بھی مالک کو مالک بولتا ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مالک کی فضیلت یہ ہے کہ مالک کا مالک بھی مالک کو مالک. مالک وما مالک لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لہجہ دیکھیے علی کا، مالک وما مالک. مالک تم کیا جانو کہ مالک کیا ہے؟ مالک میرا ایسے ہی ناصر ہے جیسے میں رسول اللہ کا ناصر ہوں. تھک گئے آپ لوگ؟ تمام کر دوں مجلس. مالک 15 30 40 منٹ ہوئے ابھی تو. ہاں 20 منٹ تو ہے نا میرے پاس ابھی. مرحوم کی روح کو شاد کرنے کے لیے 1 گھنٹہ تو پڑھا ہی جائے کم سے کم. صلوات پڑھ لے بابا سے بلا. مالک میرا ایسے ہی ناصر ہے جیسے میں رسول اللہ کا ناصر ہوں. علی نے کہا یہ چھٹا نام میسم تمار. میسم یہ درخت دیکھ رہے ہو؟ جی میرے آقا. کہ اس پر تمہیں سولی دی جائے گی. کیوں میرے مولا؟ میری محبت میں میسم، میرے عشق میں سولی دی جائے گی. میسم کا جملہ سنیے، مولا بسلامت دینی، مولا میرا دین سلامت رہے گا. جواب تو وہی جناب میسم تمار کا. یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ حسین نے کہا کہ اگر دین سلامت رہے، ہمارا قتل ہو جائے تو دین محفوظ رہے، دین سلامت رہے. ہم مرتے ہیں مر جائیں، ہم قتل ہوتے ہیں قتل ہو جائے، قرآن باقی رہے، شریعت باقی رہے، مذہب باقی رہے. یہی تو کہا تھا نا. آئیے دیکھیے اصحاب علی کیا کہ مولا بے سلامت دینی، مولا میرا دین سلامت رہے گا. کہ میسم تیرا دین بھی سلامت رہے گا، تیرے دل میں ہماری ولایت بھی باقی رہے گی. اب مولا کائنات کی ایک حدیث سن لیجئے. مولا کائنات نے فرمایا ہے اگر یہ حصہ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 شریف بھائی، اس کے ایک حصے کو عربی میں ارب بولتے ہیں. مولا علی نے فرمایا اگر مومن کو ارب میں بھی بانٹ دیا جائے تو بھی ہماری ولایت سے باز نہیں آئے گا. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں، جزاک اللہ مولا سلامت رکھیں. اگر مومن کو ارب میں بھی بانٹ دیا جائے تو بھی ہماری ولایت سے باز نہیں آئے گا. مولانا فرمایا میسم تیرے دل میں ہماری ولایت بھی باقی رہے گی، ہمارا عشق بھی باقی رہے گا. میسم کہتے ہیں مولا پھر ہمیں ارب میں ہی کیوں نہ بانٹ دیا جائے. میں کیا عرض کر رہا ہوں، مولا ہمیں ارب میں ہی کیوں نہ بانٹ دیا جائے، آپ کی ولایت نہیں چھوڑیں گے. علی نے کہا ہے میسم اگر یہی تیرا معیار عشق ہے تو علی کا وعدہ ہے انت مئی فی درجتی، اے میسم تو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے پر فائز ہوگا. آپ نے غور نہیں فرمایا کتنے اصحاب دکھائے گروپن 6. سلمان کے لیے کہا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، سلمان لقمان سے بہتر ہے، سلمان زمین پر اللہ کا دروازہ ہے. جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن، جس نے انکار کیا وہ کافر. مقداد میرا صاحب نے ایسے جیسے پورے قرآن میں اس زمین میں ابو ذر سے بڑا سچا انسان نہیں دیکھا. عمار حق کے ساتھ ہے، حق عمار کے ساتھ ہے. مالک میرا ایسے ہی ناصر ہے جیسے میں رسول اللہ کا ناصر ہوں. اے میسم تو جنت میں میرے ساتھ میرے درجے پر فائز ہوگا. ایسے اصحاب ہونے کے باوجود حسین کربلا میں کہتے ہیں لا آدم اصحابم خیرم من اصحابی. حسین ایسے اصحاب نہیں جانتا کہ جو حسین کے اصحاب سے بہتر ہو. ایسے اصحاب ہونے کے باوجود اس کا مطلب کچھ تو تھا حسین کے اصحاب میں جو ہر ایک میں نہیں تھا. کچھ تو ایسا تھا جو حسین نے اپنے اصحاب کے اندر دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ ایک جھلک دکھا دوں؟ اجازت ہے؟ سنیے. شب عاشور بی بی جناب زینب علیہ مقام سلام اللہ علیہ
فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اتنی قیامت کی رات میں دیکھوں میرا بھائی محفوظ ہے، سلامت ہے. تو شہزادی کہتی ہیں کہ میں اپنے خیمے سے متصل خیمہ اپنے بھائی کے خیمے میں چلی تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی حسین اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کلام پاک میں مصروف ہے. کہ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا لیکن میں حیران ہوئی کہ میرا بھائی اپنے خیمے میں یک و تنہا میرا بھائی حسین. عباس کہاں ہیں، اکبر کہاں ہیں، قاسم کہاں ہیں، محمد کہاں ہیں، اولاد عقیل کہاں ہیں، اولاد حسن کہاں ہیں. تو میں سب کو ڈھونڈنے لگی تو ایک خیمہ دیکھتی ہوئی چلی بنی ہاشم کے. اس خیمے میں بھی کوئی نہیں ملا، اس خیمے میں بھی 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 نہیں ملا. تو میں عباس کے خیمے میں پہنچی تو وہاں عباس بنی ہاشم کا احاطہ کیے ہوئے ایسے بیٹھے تھے جیسے کوئی بھوکا شیر. اور وہاں عباس بنی ہاشم سے کہہ رہے تھے دیکھو یہ جو اصحاب حسین آئے ہیں نا، ان میں کوئی اپنی ماں کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنے بچوں کو چھوڑ کے آیا ہے، کوئی اپنی زوجہ کو چھوڑ کر کے آیا ہے، کوئی اپنے خاندان کا کفیل ہے، کسی کا رزق اس کے خاندان کا رزق اس کی وجہ سے چلتا ہے. لہٰذا کل جب جنگ ہوگی تو ہم بنی ہاشم کو یہ کوشش کرنی ہے ہم حملہ کریں یہ محفوظ رہیں، ہم تلوار چلائیں یہ محفوظ رہے، ہم جنگ کریں یہ محفوظ رہے، تاکہ یہ خیریت سے اپنے اپنے گھروں کو پلٹ جائے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عباس. کس سے کہہ رہے ہیں؟ بنی متوجہ ہے یا نہیں ہے؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ بنی ہاشم سے کہہ رہے ہیں. بی بی جناب زینب فرماتی ہیں یہ دیکھ کر کے میرے دل کو ٹھنڈک محسوس ہوئی کہ میرے بھائی کل صبح کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. کہ یہ دیکھ کر کے میں وہاں سے واپس پلٹی تو میں حبیب کے خیمے کی پشت سے ہوتی ہوئی اپنے خیمے کی طرف بڑھی تو وہاں حبیب اصحاب کو جمع کر کے کہہ رہے تھے کہ کل صبح کو جب جنگ ہوگی تو ہمیں کوشش کرنی ہے ہم حملہ کریں، عباس محفوظ رہے، ہم حملہ کریں، قاسم سلامت رہے، ہم حملہ کریں اور محمد سلامت رہے، ہم حملہ کریں، اکبر سلامت رہے. کچھ غور کیا آپ نے؟ جو جذبہ عباس کے اندر ہے وہی جذبہ حبیب کے اندر ہے. عباس چاہتے ہیں اصحاب محفوظ رہے، اصحاب چاہتے ہیں بنی ہاشم محفوظ رہے. اور فرمایا کیوں نہیں کہا حسین نے لا علم اصحابا خیرا من اصحابی، حسین ایسا اصحاب نہیں جانتا. حسین آپ غور فرمائیے کیوں خط لکھ کے بلا رہے ہیں حسین حبیب ابن مظاہر کو؟ خط لکھ کے بلا رہے ہیں حسین. راغب بھائی ایک جواب یہیں سے پلٹا دیتا ہوں، اور اس سے خوبصورت جگہ بھی نہیں ہے. ہاں اس سے خوبصورت جگہ نہیں ہے جواب دینے کی. اکثر لوگ کہتے تھے جی انہوں نے یہ خط لکھ کے بلایا ہے اور یہی روتے ہیں، انہوں نے ہی خط لکھ کے بلایا ہے یہی روتے ہیں. عقل کے اندر حسین کو جن لوگوں نے خط لکھ کے بلایا تھا وہ شیعہ نہیں تھے، حسین نے جس کو خط لکھ کے بلایا تھا وہ شیعہ تھا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ مولا آباد رکھے، جزاک اللہ مولا سلامت رکھے. حسین نے جن کو خط لکھ کر کے بلایا ہے، اور ایک ہی تعداد نہیں ہے. حسین نے کس کس کو بلایا؟ حبیب کے ذریعے سے مسلم ابن اوسجہ کو بلایا، مسلم ابن اوسجہ کے ذریعے کسی اور صحابی کو بلایا. ایک سلسلہ لگایا تھا حسین نے، ایک سلسلہ رکھا تھا حسین نے، اپنے اصحاب کو بلایا حسین نے کربلا معلیٰ میں. اچھا آخری بات ہے، مجلس تمام کر رہا ہوں. یہ شب عاشور کا ایک پہر حسین کا جو اصحاب کو جمع کر کے کہا حسین نے، مولا عباس نے اور حبیب نے. دوسرا پہر وہ ہے کہ آقا حسین نے بنی ہاشم کو بھی بلایا، اصحاب کو بھی بلایا. اور بلانے کے بعد کا دیکھو، اگر تم میں کوئی شب عاشور کی بات کروں، کربلا کے واقعے کے ایک دن پہلے کی رات، ہو سکتا ہے زمانے کو شب عاشور قاعدے سے نہیں معلوم ہو اس لیے بتا رہا ہوں. جس دن حسین قتل ہوئے ہیں بس اس کی رات میں حسین نے اصحاب بنی ہاشم کو جمع کر کے کہا ہے، اپنے گھر والوں کو، اصحاب کو، صحابیوں کو جمع کر کے کہا دیکھو اگر تم میں کوئی جانا چاہے تو حسین اپنی ولایت کا توق تمہاری گردنوں سے اتار رہا ہے. کوئی جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے. رہ گئی بات جنت کی، حسین تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہے. حسین تمہاری جنت کی کس سے کہہ رہے ہیں؟ 71 ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں حسین تمہاری جنت کی ضمانت لیتا ہے. اب مجھے آپ بتائیے
حسین کو چھوڑ کے جانے کا کتنا آسان راستہ تھا. جنت تو دیتی تھی نبی کے نواسے نے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اسی جنت کے لیے تو مسلمان مارا ماری کر رہا ہے. ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں, یہ بمباریاں ہوتی ہیں تو اسی جنت کے لیے ہوتی ہیں, اسی جنت کے نام پہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن کربلا والوں نے کچھ اور سمجھایا ہے, جنت کچھ اور دکھائی ہے کربلا والوں نے. حسین نے کہا جنت کی ہے آرزو, جنت کی تمنا, حسین تمہاری کہہ دیتے ہیں حسین جنت تو دے دی آپ نے, ساتھ چھوڑ کے جا رہے نہ, کوئی نہیں گیا, کوئی نہیں پڑا. تو حسین نے اب تیسرا جملہ کہا, ہو سکتا ہے تمہارے دل کے اندر یہ ہو کہ واپس چلے جائیں گے تو زمانے والے کہیں گے حسین کو اکیلا چھوڑ کر کے چلے آئے. دیکھو یہ ہمارا خیمہ ہے, ان خیموں میں ہمارے بچے ہیں, ان بچوں کے ہاتھ تھامو, ایک ایک کا ہاتھ تھامو, اٹھاؤ لے کر کے جاؤ مدینے میں روضہ رسول پہ چھوڑ دینا. لوگ پوچھے کیوں آ گئے, کہہ دینا حسین کے بچوں کو چھوڑنے آئے. بتائیے اس سے آسان کیا راستہ تھا؟ عزت بھی محفوظ ہو رہی تھی. لوگ پوچھتے کہ کیوں آ گئے, کہہ دیتے آقا حسین نے کہا تھا ہمارے بچوں کو چھوڑ دو. مطلب اس سے آسان راستہ ہو سکتا تھا نہ. حسین نے کہا ہو سکتا ہے چراغ جل رہا ہے, روشنی میں ایک دوسرے کو دیکھ کر کے شرمندہ ہو رہے ہو, شرم آ رہی ہو, چراغ بجھا دیتا ہوں, شب کی تاریکی میں نکل جاؤ, رات کے اندھیرے میں نکل جاؤ. چراغ بجھا دیا. اب جو چراغ جلا کوئی نہیں گیا. جب چراغ جلا تو سب نے اپنی اپنی گردنوں پہ اپنی اپنی تلواروں کو رکھ کے وہی جملہ کہا جو میسن نے کہا تھا, مولا اگر ہمیں ارد میں بھی بانٹ دیا جائے تب بھی ہم آپ کی ولایت نہیں چھوڑیں گے. تو حسین نے اس وقت فرمایا کہ مجھے تمہارے اس جذبہ ایمانی, اس محبت اور مودت و عشق کی بات پہلے سے خبر ہے, اس لیے کہ میرے نانا رسول خدا نے, رسول اعظم نے مجھے یہ پہلے ہی بتا رکھا ہے کہ اے حسین کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جو کربلا سے نہ گزرا ہو, حتیٰ کہ تمہارا نانا بھی شب معراج کربلا سے ہوتا ہوا شب معراج گزرا تھا, اور تمہارا بابا بھی کربلا کی زمین پہ گیا ہے, تمہارا بھائی حسن بھی جائے گا, اور اے حسین ایک دن تمہیں بھی کربلا میں بلایا جائے گا اور وہاں تمہارا قتل کیا جائے گا. لیکن جب تمہارا کربلا میں قتل کیا جائے گا تو وہاں تمہارے کچھ باوفا اصحاب ہوں گے. دو جملے ہیں سن لیجئے گا, وہاں تمہارے کچھ باوفا اصحاب ہوں گے جن کا کردار یہ ہوگا کہ ان پہ تلواریں بھی چلیں گی, ان پہ نیزے بھی چلیں گے, ان پہ بھالے, رعایت ہے جو اس رعایت کو سمجھ گیا اس پہ کروڑوں سلام. کا وہ اصحاب میرے نانا حسین بتا رہے اپنے اصحاب سے, میرے نانا نے مجھے بتایا تھا کہ میرے اصحاب ایسے ہوں گے, ان پہ تلواریں چلیں گی, نیزے چلیں گے, بھالے چلیں گے, لیکن لوہا ان کے جسم پہ اثر نہیں کرے گا. غور کیا آپ نے کیا کہا؟ لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے گا. پھر جملہ دہراتا ہوں کاش آپ پہنچ جائے, لوہا ان کے جسموں پر اثر. یہ تو دربار یزید میں دشمن نے کہا, اقرار کیا ہے بھائی ابو ذر, اس بات کا اقرار کیا دشمن نے کہ میں اصحاب حسین کے بارے میں روز عاشور کیا بتاؤں. یزید برسنت اتنا سمجھ لے کہ اصحاب حسین نے اپنے زرہوں کے اوپر اپنے دلوں کو رکھا تھا. اصحاب حسین نے اپنی زرہوں کے اوپر اپنے دلوں کو رکھا تھا. اور فرمائے حسین نے کہا میرے نانا نے مجھے بتایا تھا میرے اصحاب ایسے ہوں گے, تلواریں چلیں گی, نیزے چلیں گے, بھالے چلیں گے, لیکن لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے گا. اے شب عاشور تیرا معجزہ آج بھی زندہ ہے. ہر سال عاشور کے دن زنجیر کا ماتم ہوتا ہے, لوہا اثر نہیں کرتا ہے. ہر عاشور کے دن زنجیر کا ماتم ہوتا ہے, لوہا جسموں پہ اثر نہیں کرتا ہے. اسے کہے نہیں یہ جذباتی بات ہے. بھائی یہ جذباتی بات ہمارے لیے ہو سکتی ہے, ہم سمجھدار ہیں, ہم بالغ عاقل ہیں, یہ آپ کے لیے ہو سکتی, یہی تو ہے نا, آپ کے لیے ہو سکتی, آپ کے لیے ہو سکتی, آپ کے لیے ہو سکتی. ہم لوگ بالغ و عاقل ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کوئی ابھی چھری سے مجھے کاٹے پتہ چلے گا کہ نہیں؟
کاٹا چبھوئے پتا چلے گا کہ نہیں؟ بھائی کٹے گا تو پتا چلے گا. لیکن ہم نے ہر عاشور کے دن یہ دیکھا ہے، جوانوں کی بات چھوڑو، بزرگوں کی بات چھوڑو، یہ جو 6-7 سال کے بچے ہوتے ہیں، یہ زنجیر کا ماتم کرنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں دیکھ کے بتا کٹا کہ نہیں کٹا، 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 کٹا کہ نہیں کٹا. یعنی کٹ بھی گیا، لوہے نے اثر بھی نہیں دیکھا. نہ یہ ممکن ہے کہ کٹ جائے اور پوچھنا پڑے دیکھ کے بتا کٹا کہ نہیں کٹا. لہو لہان ہے، خون بہ رہا ہے، پھر بھی ساتھی سے پوچھ رہے دیکھ کے بتا کٹا کہ نہیں کٹا. حسین نے کہا کہ میرے صاحب میرے نانا نے بتایا تھا، میرے صاحب ایسے ہیں کہ لوہا ان کے جسموں پہ، آخری بات مجلس تمام، لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے گا. اس صلوات پڑھے بابا سے بلند. لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے. 1 گھنٹے میں صرف 5 منٹ رہ گئے، بس مجلس تمام کر دی میں نے. لوہا ان کے جسموں پر اثر نہیں کرے گا. کہ میرے نانا نے مجھے بتایا تھا ہم آج قتل ہو جائیں گے، ہم آج قتل ہو جائیں گے، لیکن ہمیں موت نہیں آئے گی. ہم قتل ہو جائیں گے لیکن ہمیں موت نہیں آئے گی. کہا دیکھو ہم سب کے سب، حسین شب عاشور بتا رہے ہیں، ہم سب کے سب رجب میں پلٹیں گے. تم بھی آؤ گے، میں بھی آؤں گا، میرا نانا بھی آئے گا، میرا بابا بھی آئے گا، میرا بھیا حسن بھی آئے گا. رجب میں سب آئیں گے. اور پھر میرا بابا مجھ سے کہے گا یہ حسین مشرق کے فلاں علاقے کو فتح کر لو، میں فلاں علاقے کو فتح کروں گا. پھر اس کے بعد تم سے کہے گا تم سب جاؤ گے اور مغرب کے ان علاقوں کو فتح کرو گے. رجب میں زندہ کیے جائیں گے دوبارہ. آخری بات ہے تو آخری بات ہے. شب عاشور حسین نے، جملہ محفوظ کیجئے گا، شب عاشور حسین نے اپنے اصحاب کے اندر زندگی کا اتنا یقین بھر دیا، اتنا یقین بھر دیا، اتنا یقین بھر دیا کہ اب تک ہر جنگ میں یہ ہوتا آتا تھا کہ پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ، پہلے تم جاؤ. لیکن حسین نے ایسی زندگی بھر دی تھی اپنے اصحاب کے اندر کہ صبح عاشور کی جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. ہر صحابی ایک دوسرے سے کہتا تھا پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے. کیونکہ وہ زندگی نظر آ رہی تھی جو حسین نے دکھائی تھی. وہ زندگی نظر آ رہی تھی جو حسین نے اپنے صحابیوں کو دکھائی تھی. حسین شکریہ ادا کیا کرے حسین کا مسلمان. نہ مسلمان نہیں، انسانیت پر واجب ہے کہ حسین کا شکر ادا کرے. انسانیت پر واجب ہے کہ حسین کا شکریہ کیا کرے. حسین نے زمانے کو بتایا ہے کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. حسین نے زمانے کو بتایا ہے انسانیت کہتے کسے ہیں. 6 مہینے کا بچہ حسین کی آغوش میں، 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کی یعنی کیا چلا. کوئی حسین کے کلیجے سے پوچھے. جوان بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھانا کوئی حسین سے پوچھے. کئی سے دایاں بازو اٹھاتے ہیں، کئی بایاں بازو اٹھاتے ہیں. حسین کہتے جاتے ہیں الان انکسر احزاری یا اخی، اے میرے بھیا باز تیری جدائی نے میری کمر توڑ دی بھیا. پھر حسین کہتے ہیں وقلت حیلتی، اے میرے بھیا اب حسین کا کوئی مددگار نہیں رہا ہے. یہ کہنے کے بعد تیسرا جملہ حسین نے کہا وَتَعَنَ بِي عَدُوِّي، اے میرے بھیا آج کے بعد تیرے دشمن مجھے تانا دیں گے. اے حسین دیکھو ہم نے کیسے عباس کو مار ڈالا، بڑا ناز تھا عباس و حسین تم. اجرکم علی الزہراء، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین مظلوم کے. ایک مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس، باپ کے اصال ثواب کی مجلس ہے کائنات میں کسی باپ کا کلیجہ حسین جیسا.
زخموں پر زخم کھا چکے ہیں لیکن درد کا یہ عالم ہے. عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا عباس مر گئے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کیا ہوا بتاؤں کیا ہوا چلتے تھے چار سب سے بھالے حسین ٹوٹے ہوئے توچیوں والے حسین پر یہ دل نبی کی گود کے پالے حسین پر ظالم تھے خنجروں کو نکالے حسین پر گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پر سر ابلا کبھی لہو تو سنبھالا کبھی جگر حسرت سے کی خیام کی جانب کبھی نظر کروٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر گر کر اٹھے تو زخموں سے برچھی کے پھل گرے کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے حضرت والا زہرا شہزادی آپ کا پرسہ قبول کرے شہزادی آپ کا قبول کرے کچھ اور تیر گڑ گئے جب منہ کے بل گرے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا ماں مصیبت ہے کون اب جو حق تیرے فاقت کرے ادا ہے یہ ظلم اور تو عالم کا مقتدا 1900 ہے زخم تلے چاک چاک پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. میں ایک جملہ سن لو رونے والوں زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. آپ کربلا معلیٰ جائیں گے کربلا معلیٰ میں ایک مقام ہے جسے کہا جاتا ہے مقام امام زمانہ. مقام امام زمانہ جانتے ہیں یہ جگہ کون سی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے مقام امام زمانہ کہ جب ہمارا آخری امام اپنے جد مظلوم کی زیارت کو کربلا معلیٰ گیا تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد میرا وقت کا امام خون کے آنسو ہونے لگا. سائل کہتا مولا اب تک آنسو نکل رہے تھے اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد آنکھوں سے خون کیوں ٹپکنے لگا. مولا فرماتے ہیں سائل تجھے نہیں معلوم یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارا جد مظلوم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا تھا. سائل کہتا مولا یہاں گرے تھے حسین مولا یہاں گرے تھے حسین مولا پھر یہ قتل گاہ تقریباً آپ دیکھیں گے 1 کلومیٹر دور ہے تقریباً مولا یہاں گرے تھے حسین مولا پھر قتل گاہ اتنی دور کیسے گرے تو یہاں تھے حسین قتل وہاں کیسے ہوئے مولا فرماتے سائل پہلے تو میرے جد مظلوم نے کوہنیوں کا سہارا لے کر چاہا کہ خیمے کی طرف بڑھیں لیکن ایک ایسی منزل آئی کہ جسم میں قوت باقی نہ رہی. مولا پھر وہاں تک پہنچے کیسے کہ جب جسم میں قوت نہ رہی شمر ملعون نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ لگایا حسین کو کھینچنا شروع کیا زہرا نے پیر کرنے شروع کیے. آئے میرا لال آئے میرا لال آئے میرا مظلوم. Oh